کہتے ہیں ہم کام پڑا ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، گویا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اپنے اندر ٹٹولو، اپنے اندر تلاش کرو، اپنی کمیاں ڈھونڈو، ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، ان کمیوں کو دور نکالو۔ جب کمیاں دور نکالو گے مسجدوں میں آ جاؤ گے، جب مسجد میں آؤ گے گھر کے اندر رونق آ جائے گی، گھر میں برکت آ جائے گی، مال میں برکت آ جائے گی، تجارت میں برکت آ جائے گی۔ آج دیکھا، آج لوگوں کو ہر ایک بندہ، یہ تو عام بات ہے، آج لوگ مولوی ہو یا حافظ قرآن ہو یا جس بندے کا بچہ مدرسے کے اندر چھوڑا، آپ لوگ جب ملتے ہیں پوچھتے تیرا بچہ کہاں ہے؟ جناب میرا بچہ مدرسے کے اندر پڑھتا ہے۔ اور تیرے پاس تجھے کوئی اسکول میں چھوڑا نہیں، وہاں اسکول میں چھوڑ دینا تھا، وہ اسکول میں ساتھ میں رکھنا تھا۔ یعنی اس طرح کی گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ کیوں ہم یہ راستہ بتاتے ہیں کہ ہماری نظروں میں مدرسے میں جانا کوئی عام کام ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اب جب یہ قیامت کا دن برپا ہوگا، میدان برپا ہوگا، رب کریم کے حبیب فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ اعلان کرے گا، اور کہاں ہیں وہ بچے، کہاں ہیں وہ حافظ قرآن، کہاں ہیں وہ عالم دین جن کو لوگ دنیا میں تانا دیتے تھے، بڑی بڑی بری بری باتیں کہتے تھے، بڑے تنگ اور ستاتے تھے۔ آؤ کھڑے ہو جا، کھڑے ہو جا، آج اپنے باپ کو جنت میں لے کے چلے جا، آج اپنی ماں کو جنت میں لے کے چلے جا، رشتہ داروں کو جنت میں لے کے چلے جا، جنہوں نے تیرے ساتھ محبت کی ان کو جنت میں لے کے چلے جا، جن کو ہم آج کم درجے میں سمجھتے ہیں، جن کو آج ہم نیچے درجے میں سمجھتے ہیں، یہ تو کل اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور جن کو ہم ہائی درجے پہ سمجھتے ہیں، جو کھڑے کھڑے پجامے میں پیشاب کرتے ہیں، 18 19 20 سال کے اندر وہ پجامے میں بیچارے پیشاب کرتے رہتے ہیں، ان کو حکم ہوگا، یہ کہیں گے ہائی ہاتا ہائی ہاتا ہائی ہاتا، افسوس لا ادری، میں نہیں جانتا۔ آج حکم ہوگا اس کو جہنم میں داخل کرو۔ یہ پینٹ میں پیشاب کرنے والا اکیلا بھی جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہ کہے گا اللہ آج میرے باپ کو میرے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے، اسی باپ نے مجھے نمازی نہیں بنایا، اسی باپ نے مجھے نیک نہیں بنایا، اسی باپ نے مجھے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ یہ مسجدیں اور مدرسے اس لیے نہیں ہے یہاں پہ ڈی جے لگا کر شغل میرے لگائے جائیں، یہ مسجدیں اس لیے بنی ہے اللہ کا قرآن سنایا جائے، یہ مسجدیں اس لیے بنی ہے دین کی بات پہنچائی جائے، یہ مدرسے اس لیے بنے ہیں قرآن کی بات سکھائی جائے۔ یہ بچے ہیں، یہ چھوٹا بچہ میرے سامنے کھڑا ہے، اس کو کیا ٹینشن ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے، اس کو کیا پتا اس کا فیوچر کیا ہے، اس کو کیا پتا نماز کیا ہے، اس کو کیا پتا روزہ کیا ہے۔ جب اس کا باپ بستر پہ رہے گا، اس کی ماں بستر پہ رہے گی، اس کی ماں بغیر نماز اس کو روٹی کھلائے گی، اس کا باپ بغیر نماز اس کو کما کما کے حرام کھلائے گا، یہ بندہ کب نیک بنے گا، یہ نمازی کب بنے گا۔ اس بچے کو جب بڑائی ہوتا ہے نا، یہ کھانا کھاتا ہے، اس کو پوچھو تو نے کتنی انگلی سے کھایا، یہ کہتا ہے 5 سے، اسے کہو نہ حضور کی سنت تو 3 سے تھی، تو نے غلطی کیوں کر دی، یہ 3 سے کھائے گا۔ اس کو کہو تو نے کتنا کھانا کھایا، اس کو جب تم سنت کے شریعت کے ڈھانچے میں ڈالو گے، اس کو جب مسجد میں لاؤ گے، نمازیں پڑھے گا، یہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ جو چھوٹی عمر میں 18 اور 20 سال تک پہنچے گا، نمازیں پڑھ کے اگر آ جائے گا نا، تو وہ اس کے بعد کبھی بے نمازی نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہمارے بچے اس وقت اس حال کے اندر ہیں، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ ان کی کروڑوں اور اربوں اور خربوں کی ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم نے پلیٹیں دی ہیں، اوپر کاغذ رکھ کے چلتے ہیں برف میں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہے۔ خدا را اپنے انسان کا حساب لو، اپنی زندگی کا خود حساب لو، اپنی زندگی کا خود محاسبہ کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، اپنے بچوں کو روزہ دکھاؤ۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا چلے جائے گی، یہ دھوکہ ہے۔ یہاں دنیا میں بڑے امام آئے، آج وہ قبروں کے اندر ہیں، آج میں ہوں، کل میں قبر میں ہوں گا، آج آپ مسجد میں ہیں، کل آپ قبر میں ہوں گے، یہاں اور محفل ہوگی، یہاں اور امام ہوں گے، یہاں اور خطیب ہوں گے، یہاں خطبے دینے والے اور ہوں گے، یہاں سننے والے اور ہیں۔ یہ بڑی بڑی ہستیاں دنیا میں آئی، مٹ جائیں گی اور مٹتے رہیں، یہاں صرف اللہ رہنے والا ہے، اللہ تھا اور اللہ ہی رہے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کی زندگیوں کو برباد نہ کرو، اپنے بستروں میں نہ سو۔ خدا را انسان مسلمان ہے، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، شرم آ جائے انسان خود محسوس کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک بندہ اگر آپ نے خود تجربہ کیا ہے، ہم ایک بندے کے سامنے اگر کسی بندے کی مخالفت کر لیں، کسی بندے کو گالیاں دے دیں یا کسی بندے کے مخالفت ہم الیکشن میں مخالفت کریں، ہم اس کے سامنے جانے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم نے اس کے خلاف پرچار کیا، ہم نے اس کے خلاف بات کی ہے، اب ہم سامنے جائیں تو کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ لیکن خدا را یہ نہیں سوچا کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کے صبح تک ساری زندگی ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، نمازیں چھوڑی ہیں، قبر میں ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ لیکن
کبھی نہیں سوچا کہ یہ بستر پہ سونے والا بچہ، یہ ہمارے بچے جو ہمارے ہاتھوں سے پلنے والا بچہ ہے، اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، یہ بے نمازی ہو رہا ہے۔ دیکھو جوان ہیں، آپ نے دیکھے، آپ کے ساتھ چلتے ہوئے جوان ہر ایک انسان نے دیکھے، جو آپ کے دوست تھے، کل ڈرائیور تھے، گاڑیاں چلاتے تھے، آج نہ وہ گاڑیاں ہیں، نہ ان گاڑیوں کے نمبر ہے، نہ ان گاڑیوں کا ریکارڈ ہے، وہ کہاں ہیں؟ نہ ان کی ہڈیاں ہیں، نہ ان کے گوشت ہیں، وہ کہاں ہیں؟ قبر کے اندر ہیں۔ آپ کی مثال ہے، آپ کے پاس نشانیاں ہیں، اللہ نے یہ ساری نشانیاں اس لیے دی ہیں۔ ہمارے ساتھ دکاندار ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سے بڑے بڑے دکاندار آپ کے ساتھ دکانوں میں بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، آج کہاں ہیں؟ آج ان کا کوئی نام لیتا ہے؟ نہیں لیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر، اس گور کی سرزمین کے اندر بڑے بڑے ہمارے سے پہلے عالم گزرے ہیں، کہاں ہیں؟ نہیں ہے۔ کوئی نام لیتا ہے؟ نہیں لیتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے منسٹر گزرے ہیں، یہاں پر اتنے بڑے ایم ایل اے، یہاں کا آپ کا ایم ایل اے گزرا ہے، کسی نے کہا دن کے اندر ہمارا ایم ایل اے صاحب ہے؟ کسی 5 وقت کی نماز میں نام لیا؟ نہیں لیا ہے۔ ہمارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہستی کوئی کام کی نہیں ہے، یہ جھوٹی ہستیاں ہیں، مٹ گئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ مٹ گئے ہیں، ہم بھی مٹ جائیں گے، جوانی مٹ جائے گی۔ اگر جوانی کی قدر کرنی ہے، جوانی کی قدر میں کیا ہے؟ اب یہ بزرگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ مغفرت کرے، اللہ نمازی بنائے، لیکن جو یہ جوانی میں نمازیں چھوڑ کے آئے ہیں، اگر اس وقت اگر یہ سنیں گے کہ نماز بے نمازی کی سزا کیا ہوگی، بے نمازی کو عذاب کیا ہے، ایک نماز چھوڑنے کی کیا سزا ہے، مجھے بتاؤ۔ یہ جوان ہو سکتے ہیں، اب یہ جوان نہیں ہو سکتے ہیں، اب یہ جوان نہیں ہو سکتے ہیں، اب یہ بچپن میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے ہیں۔ جس بندے نے آج کی نماز، کل کی نماز چھوڑی ہے، ابھی وہ سن لے گا، ایک نماز جس نے جان بوجھ کے قضا کی 2,24,000 سال جہنم میں جلے گا۔ ایک بندہ اس کا دل ٹوٹ گیا، اب وہ کل کی نماز پڑھنا چاہے پڑھے گا؟ نہیں پڑھ پائے گا۔ کل جو اس نے نماز چھوڑی وہ آج نہیں پڑھ پائے گا، کل کا دن آج نہیں لوٹ کے آئے گا۔ اس لیے آج بوڑھے ڈریں گے ضرور، بزرگ ڈریں گے ضرور، لیکن جوان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ جوان ہیں تو آپ اپنی جوانی کو سنبھال لو، آپ اگر جوان ہیں اپنی جوانی پہ کنٹرول کر لو، جب بوڑھے ہوگے پچھتاؤ گے، اس وقت جوانی نکل جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا جب انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کی تمنا کوئی اور ہوتی نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے اب میرے سے مکان بننے والا نہیں ہے، اب پیسے مجھ سے کمائے نہیں جا سکتے ہیں، اب وہ سوچتا ہے اللہ کو راضی کر دیا جائے، یہی بڑی بات ہے۔ اب وہ بھی چند بزرگ نکلتے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، لیکن فرمایا یہ عادت عام ہے، عادت خاص نہیں ہے، یہ ہر بندہ سوچتا ہے، لیکن خاص مقام یہ ہے، خاص مرتبہ یہ ہے کہ انسان جوانی کے عالم میں خون بھی ہو، طاقت بھی ہو، صحت بھی ہو، اب اللہ کے آگے جھک گیا، یہ انسان کامیاب ہے۔ بندہ جب جوانی کے عالم میں، جوان عمر میں ہو اور وہ سمجھتا بھی ہے کہ اللہ میں جوان ہوں، میں گناہ بھی کرتا ہوں، لیکن میں نے سارے گناہ، سارا خون، ساری چیزیں صرف اے اللہ تیرے لیے چھوڑی ہیں، اب اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ بندہ سوتا ہے، عام انسان بھی سوتا ہے، وہ بھی سوتا ہے، لیکن جو وہ نیند میں پاتا ہے وہ اس کو نہیں ملتا ہے، کیوں؟ جو وہ دیکھتا ہے یہ نہیں دیکھ سکتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے عام نظروں میں نہیں دیکھتا ہے، وہ جو دیکھتا ہے وہ یہ نہیں دیکھ سکتا، جو وہ سنتا ہے یہ نہیں سنتا، اور جو وہ چلتا ہے یہ نہیں چلتا۔ اگر یہ دیکھنا ہے اللہ کی آنکھ کیسے بنتے ہیں تو نمازیں پڑھو، اگر یہ دیکھنا ہے اللہ کی زبان کیسے بنتے ہیں تو یہ نمازوں میں آ کے دیکھو، اگر یہ دیکھنا ہے کہ بے نمازی سوئے تو کیا دیکھتا ہے اور نمازی سوئے تو کیا دیکھتا ہے، یہ اگر دیکھنا ہے تو نماز کے اندر آؤ۔ اس لیے یہ جوانی جو ہے یہ انمول ہیرے اور موتی کی طرح ہے۔ ہیرے اور موتی بنانے کے لیے میں نے تک بہت مثالیں دی، دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہیرے کی قیمت ہوتی ہے، اور یہ بنتا کہاں ہے؟ کسی فیکٹری کے اندر نہیں، کسی مشین کے اندر نہیں ہے، کوئی دنیا کی کارخانہ نہیں ہے۔ یہ کیسے بنتا ہے؟ آسمان سے قطرہ گرتا ہے، سمندر میں ایک مچھلی ہوتی ہے، اسپیشل اسی لیے ہوتی ہے، وہ ہیرے بناتی ہے، اللہ کی قدرت ہے، وہ مچھلی بارش کے بھی وقت باہر منہ رکھتی ہے، اب آسمان سے کروڑوں قطرے آتے ہیں، لیکن جو قطرہ اس کے منہ کے اندر آتا ہے وہ اس کو بند کر کے سمندر میں چلے جاتی ہے، کئی مہینے یا کتنی دیر رہتی ہے وہ اللہ کو پتا ہے، جب وہ رہتی ہے اس کو وہاں رکھتی ہے، وہ اس کے اندر ہیرا بن جاتا ہے اور وہ ہیرا بن کے باہر نکلتا ہے۔ اس لیے جب اپنی جوانی کو ہیرا بنانا چاہتے ہو تو سماج کی برائیوں سے الگ کر دو، اگر اپنی جوانی کو ہیرے اور موتی بنانا چاہتے ہو، برے دوستوں سے بچو، برے لوگوں سے بچو، برے پڑوس سے بچو، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچو، بے نمازی سے بچو، تب جا کے یہ جوانی ہیرے اور موتی کی طرح بڑھے گی۔ بڑھاپے کے اندر پچھتانا نہیں پڑے گا، قبر کے اندر پچھتانا نہیں پڑے گا، کل قبر کے اندر پچھتانے سے کچھ نہیں ملے گا۔
ہماری مسجد جو ہے اس وقت مسجد بنی ہے، آپ آئے ہیں سننے کے لیے، بڑے شوق سے آئے ہیں، کافی لوگ آئے ہیں، لیکن جب صبح کی اذان ہوگی 2 ہوں گے، باقی کہاں چلے گئے کوئی پتہ نہیں ہے، اب زور کی اذان ہوگی باقی کہاں ہوں گے کوئی پتہ نہیں ہے، عصر کی اذان ہوگی کہاں ہوں گے کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ ہم منافق اس کو کہتے ہیں، یہاں حدیث سنی وہاں عمل نہ کیا، یہاں قرآن سنا وہاں عمل نہ کیا، اس لیے کم سنو عمل زیادہ کرو، کم سنو اترنے کی زیادہ کوشش کرو۔ علم والے بہت آئیں گے، عالم بہت آتے ہیں، قرآن کے قاری بڑے ہیں، نماز پڑھنے بڑے، نماز سیکھنے والے بڑے ہیں، علم کی کوئی کمی نہ ہے، علم بہت آئے گا لیکن عمل کی کمزوری پڑ جائے گی، عمل کی کمی پڑ جائے گی۔ سب سے کوئی چیز اگر مضبوط ہے تو وہ عمل ہے، عمل کو پکڑ لو، کم پڑھو اس پر عمل کرو، کم سنو اس پر عمل کرو، اس نیت سے محفل کے اندر بیٹھو۔ سب سے بڑا بدنصیب انسان وہ ہوگا جو محفل سے جائے گا اور جا کے کوئی حاصل نہ کرے گا، یہاں سے آیا جس طرح خالی آیا خالی چلا گیا، ایسے اس کی مثال یہ ہے جیسے وہ آیا ہی نہیں تھا۔ اور سب سے خوش نصیب انسان وہ ہوگا جو محفل کے اندر آیا، توبہ کر کے سچے دل سے آج سے نمازوں کی نیت کر کے جائے گا، آج سے جو ہے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے گا۔ ہم نے ایک رمضان کا مہینہ رکھا ہے کہ ہم رمضان کا مہینہ آئے گا، ہم رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذکر کریں گے، التجائیں کریں گے۔ یہ دھوکے بازی ہے، یہ دھوکے میں لگ جاؤ گے۔ ایک رمضان کے روزوں سے جنت نہیں مل سکتی ہے، ایک رمضان کی نمازوں سے جنت نہیں مل سکتی ہے۔ اگر میں آپ سے فیصلہ کرنے کے لیے کہوں گا تو آپ ہی فیصلہ کر دیجئے۔ ایک انسان تم میں ہے، ایک نے بی ایڈ کی ہوئی ہے، ایک 12th پڑھی ہوئی ہے، آپ میں سے میں کسی کو جج بنا کے بتاؤں کہ ان میں سے نوکری دو، آپ بی ایڈ والے کو دو گے یا 12th والے کو دو گے؟ ظاہر سی بات ہے ایک بی ایڈ والا 12th والے کو نوکری نہیں لینے دے گا، یہ انسان کا فیصلہ ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جس صدیق اکبر نے ساری زندگی نمازیں نہیں چھوڑی، جس عثمان نے ساری زندگی نمازیں نہیں چھوڑی، جس مولا علی نے ساری زندگی نہیں چھوڑی، کسی ابا نے نمازیں نہیں چھوڑی، کسی ولی نے نمازیں نہیں چھوڑی، اللہ ان کو بھی جنت میں ڈال دے گا، اور جس نے نہیں پڑھی ان کو بھی جنت میں ڈالے گا۔ تو پھر جہنم بنانے کا فرق کیا رہا؟ پھر جہنم کس لیے بنائی؟ پھر اللہ نے کیوں کہا مالک یوم الدین، میں روز جزا کا مالک ہوں، میں حساب لوں گا؟ پھر اللہ نے کیوں کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا؟ پھر رب نے یہ کیوں کہا کہ میں نے موت اور حیات کو حساب کے لیے زندگی پیدا کی ہے؟ پھر اللہ نے یہ کیوں کہا یومئذ تحدث اخبارہا، تمہارے جسم کے رونگٹے رونگٹے حساب دیں گے؟ اس لیے حساب جو ہوگا وہ برحق ہے، ہوگا عمل کا حساب ہوگا، جو زندگی میں کیا اس کا حساب دینا ہوگا، اس کے مطابق جنت ملے گی، اس کے مطابق درجات بلند ہوں گے۔ بغیر نماز پڑھے جنت نہیں جناب ملنے والی، بغیر روزے رکھے جنت نہیں مل سکتی ہے۔ یہ برائیوں سے اپنی زندگی کو پاک کرو، اپنے جو بڑے ہیں اس کے اندر سب سے بڑا رول رہتا ہے، اس لیے آپ کو نمازی بننا ہوگا، آپ کے بچے نمازی بنیں گے، ماں کو نمازی بننا ہوگا، بچے نمازی بنیں گے۔ اور خاص کر معاشرے اور سماج کے اندر جو سب سے زیادہ رول ادا کرنے والے ہیں وہ نوجوان ادا کرنے والے ہیں، اور نوجوانوں کو یہ فیصلہ لے کر چلنا ہوگا کہ ہماری مسجد اگر غیر آباد ہے ہمارے گھر غیر آباد ہو جائیں گے، ہماری مسجد اگر ویران ہے ہمارے گھر ویران ہو جائیں گے، اور یہ مسجد جس طرح خالی ہے اس طرح ہمارے گھر اللہ کی رحمت سے خالی ہو جائیں گے۔ ترس کھاؤ اپنی زندگی پر، ترس کھاؤ اپنی جان پر۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہے، میرا کچھ جانے والا نہیں، میرا کچھ بگڑنے والا نہیں، مجھے حساب ہوگا، کس چیز کا ہوگا اپنے بارے میں ہوگا۔ لیکن ہم صبح اٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ ایک بندہ جو کبھی منہ نہیں دھوتا ہے، وضو بھی نہیں کرتا ہے، وہ صبح اٹھ کے کہتا ہے آج میں نے کام پر گیا تھا میرا کام نہیں بنا، میں نے فلانے بندے کا منہ دیکھا اس لیے میرا کام نہیں بنا، حالانکہ اس کا خود اپنا منہ اس قابل ہے، اس طرح کا ہے کہ اسے جانور بھی کہتے ہیں یا اللہ اس پر نظر نہ پڑ جائے، حالانکہ اس کا اپنا منہ اس طرح سا ہے کہ فرشتے بھاگتے ہیں، فرشتے ڈرتے ہیں۔ یہ میں گپ نہیں لگا رہا ہوں، حدیث ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں کما کے تھک گیا، بڑا کماتا ہوں، گھر میں برکت نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرا گھر راستے کے بیچ میں ہے اور ادھر سے بے نمازی گزرتے ہیں، ان کی دروازے سے اندر نظر پڑتی ہے اور تیرے گھر کے اندر ساری برکت، ساری رحمتیں، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا تو اپنے دروازے پر پردے لگا لے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ بے نمازی کی جہاں نظر پڑتی ہے وہاں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ بتاؤ، آج لوگ کہتے ہیں جناب دکان ڈالی، کہتے ہیں خدا کا واسطہ دعا کرنا، خدا کا واسطہ دعا کرنا، کیا ہو گیا جی؟ دکان نہیں چل رہی ہے، برکت نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، برکت چاہیے نماز کے بغیر چاہیے، برکت چاہیے باقی عمل کے بغیر چاہیے۔ جب نماز نہیں پڑھتا دکان میں برکت نہیں ہوگی، جب نماز نہیں پڑھے گا مال میں برکت نہیں ہوگی، جب نماز نہیں پڑھے گا کسی کام کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ اگر برکت کے اندر دیکھنا چاہتے ہو تو برکت نماز کے اندر ہے، اور آپ کے اس مسجد کو بنایا، اس کو آباد کرو، ورنہ یہ مسجد کشتی ہے۔ فرمایا کس کی کشتی ہے؟ جب جنت میں جانا ہوگا، پور سے رات گزرنا ہوگا، یہ کشتی کی طرح
تمہیں دی جائے گی، اس پہ سوار ہو جاؤ۔ اس پہ سوار ہر بندہ نہیں کرے گا، یہ وہ کسی کا گھوڑا نہیں ہے، جہاں ملا راستے میں ڈوک میں ملا چڑھ گیا، سواری کر لی۔ یہ بڑے مقام پر ان پر سوار کرنے کے لیے فرشتے ہوں گے، نسر بنی ہوگی، جن کو اجازت دی جائے گی وہی سوار ہوں گے، جو نمازی ہوں گے وہی سوار ہوں گے۔ ایک بندے نے ساری زندگی مسجد میں نہیں آیا تو وہ کیسے سوار ہوگا؟ اس لیے اگر اس کشتی میں سوار ہونا ہے، اس کو آباد کرو، اس میں نمازیں پڑھو، اس لیے جا کے یہ آباد ہوگی۔ تو وقت مختصر ہے۔